نہ تو وہ دکاندار کہلائے گا، نہ مکاندار کہلائے گا، نہ زمیندار کہلائے گا، نہ نمازی کہلائے گا، نہ روزے دار کہلائے گا۔ سنو، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رب کعبہ کی قسم جو میری سنت کو اپنائے گا وہ جنتی۔ ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارو، میری بات تو یہ چھوٹی ہے، الحمدللہ مولانا شمیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس نے، میں حضرت سے واقف تو نہیں مگر یہ فقیر دعا کر رہا ہے، میرے مولا ہمارے ایسے اکابروں کا سایہ مجھ حقیر کے سروں پر اور اس امت کے لیے تا دیر قائم فرما دے۔ میرے بزرگوں، ساری وہ باتیں جو ہماری زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں جو خرابیاں ہیں، جو تباہیاں ہیں، جو معاشرہ ہمارا ہے، کھول کھول کر حضرت بیان کر۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھا ہے اس لیے پڑھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارا اور آپ کا آئیڈیل، آئینہ جسے ہم دیکھ کر سنورتے ہیں، سجتے ہیں، اپنے چہرے کو بنو سنگار کرتے ہیں، کون ہوگا؟ کیا انڈسٹری کا کوئی ہیرو ہوگا؟ اے میری بہنہ، کیا کوئی ہیروین ہوگی یا کوئی نیتا ہوگا؟ اور رب کعبہ کی قسم یاد رکھو، رب کا قرآن کہتا ہے، میرا رب کا کلام کہتا ہے کہ میرے بندے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اور آگے سنو، میرے نبی کی حدیث سنو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ او میرے پیارو، آپ کے بستی کے اندر کوئی عرب چلا گیا، لوگ سعودی عرب والے کہتے ہیں، بولو نا، کوئی جوتے کی دکان کھول لے، جوتے چپل والے کہلواتے ہیں، کسی کے پاس زمین ہو وہ زمیندار کہلواتا ہے، کسی کے پاس کاروبار ہو، پروپرٹی ڈیلر ہو تو وہ ڈیلر کہلواتا ہے، کوئی بلڈنگ بنا کر بیچنے والا ہو بلڈر کہلواتا ہے، اور کوئی نماز کا پابندی کرنے لگے لوگ نمازی کہنے لگتے ہیں، کوئی حج کو چلا جائے لوگ حاجی کہتے ہیں۔ او میرے یارو، آؤ آؤ، او میری ماں اور بہنوں، سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، مدینے والے فرماتے ہیں، آمینہ کے لال فرماتے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، عرب کا وہ سب سے خوبصورت اور پوری دنیا کی بادشاہوں میں سب سے چٹائی، مدینے کی مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر دنیا کی تمام صحراؤں پر حکومت کرنے والے اور محبوب کبریا کا سب سے بہترین محبوب، جب رب نے آپ کو پکارا، کبھی محمد نہیں، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی والضحیٰ کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، اور ضرورت پڑی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا، اور آگے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ او میرے پیارو، میرے آقا، آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے دیوانوں، کوئی نماز کا پابندی کر لے نمازی کہلاتا ہے، روزہ رکھ لے روزے دار کہلواتا ہے، دکان کھول لے دکاندار کہلواتا ہے۔ سنو، من احب سنتی، جو میری سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جناب قاری رضوان صاحب نے کی طرح سے لگیا، زندہ باد زندہ باد۔ من احب سنتی، اگر تم میں سے کوئی میری سنت کو زندہ کر لے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، تو سنو سرجا پور والو، سرجا پوری میرے یارو، سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، یہ مسجد کا
مسجد کی تعمیری سلسلے کے مطابق یہ جلسہ ہے، مگر بات یہ کر رہا ہوں میری اور آپ کی زندگی کس کی زندگی سے میچ کھانا چاہیے، کس کی زندگی کے مشابہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارو، میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لیتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، تو دنیا میں نہ تو وہ دکاندار کہلائے گا، نہ مکاندار کہلائے گا، نہ زمیندار کہلائے گا، نہ نمازی کہلائے گا، نہ روزے دار کہلائے گا۔ سنو، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رب کعبہ کی قسم جو میری سنت کو اپنائے گا وہ جنتی کہلائے گا، وہ جنتی کہلائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آؤ میرے پیارو، آؤ اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا آج ہم ہاتھ اٹھا کر عہد کرو، انشاءاللہ ہم اپنی نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کا کھانا، جیسا کہ شادی بیاہ کی بات چل رہی تھی، ہم اپنے بیاہ شادیوں میں، اپنے نکاحوں میں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور حدیث سنو، من تشبہ بقوم فہو من، جو قوم جس قوم کے مشابہت کو اختیار کرے گی، طریقے کو اپنائے گی اور اس کے طریقے پر چلے گی، روز محشر کے دن کل قیامت میں اس کا فیصلہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں میرے یارو، وہ بھی اسی کی صف میں کھڑا ہوگا جو فرعونی کام کرے گا، جو قارونی کام کرے گا، جو ابو جہلی والا کام کرے گا، جو امیہ ابن خلف والا کام کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی صف میں نہیں، فرعون کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ خیال کرتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کے سنتوں سے سنتوں کو چھوڑ کر دنیا میں موج کریں گے، مستی کریں گے، پھر ہم حوض کوثر میں نبی کے ہاتھوں سے ہمیں جام مل جائے۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی پر ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ میرے پیارو، میرے یارو، میرے بزرگوں، آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کی رخ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سانچے پر ڈھال لیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے پیارو، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بتاؤں۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ مسجد قباء کے صحن کے اندر ایک مکتب بھی چل رہا ہے۔ کیا بولے حق ہے؟ ایک مکتب بھی ہے، جس مکتب کے اندر آپ کے گاؤں کے دو گاؤں مل کر میر گنج اور کوسکا، الحمدللہ میر گنج اور کوسکا کے ہونہار نونہال بچے رب کا کلام پڑھتے ہیں، نبی کی زندگی پڑھتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ او میرے یارو، رب کا کلام پڑھنے والا بچہ، نبی کی حدیث سیکھنے والا بچہ اگر آپ کے مکتب میں آئے تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ انشاءاللہ نبی نے مسجد النبوی کے صف کو دین کا مرکز بنایا تھا، انشاءاللہ ہم سب مل کر جامع مسجد قباء، جامع مسجد اقصی کو اس پوری دنیا کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ او میرے پیارو، یہ جو قرآن پڑھنے والے، یہ قاعدہ پڑھنے والے، نبی کی حدیث پڑھنے والے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی اور نہیں، مہمان رسول ہے۔
ارے بات نبی کی مہمان کی کر رہا ہوں، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ یہاں آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے دادے کی بات نہیں، آپ کے باپ کی بات نہیں، آپ کی ماں کی بات نہیں، میرے باپ کی بات نہیں، میری ماں کی بات نہیں، یہاں کالی کملے والے کی مہمان کی بات آ گئی۔ خدا کی قسم میں کیا بتاؤں، ابھی چند لمحہ پہلے میں موبائل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ قاری صاحب ایک اللہ کے ولی گزرے، بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا محمد امین صفدری رحمت اللہ، امین صفدری رحمت اللہ علیہ۔ آپ کو ایک گاؤں سے ایک خط آیا، اہاڑوی گاؤں سے، کہ حضرت میرے گاؤں میں کبھی سیرت النبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر بیان نہیں ہوا، ہمارا دل بہت چاہتا ہے، آپ سے یہ درخواست ہے آپ اپنا وقت مقرر کر لیں اور ہم تیاری کر لیں گے۔ توجہ توجہ میرے یارو، مصطفیٰ کی مہمان کی بات آ گئی، غلامان مصطفیٰ کی بات آ گئی، محمد عربی کی مہمان مصطفیٰ کی بات آ گئی ہے، تو یہ فقیر، یہ حقیر، بے توقیر بات کرنے لگا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مصطفیٰ کی مہمان کی بات سنو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ تو خط، جب آپ نے خط کو پڑھا جذباتی ہو گئے، آپ نے جواب لکھ دیا، انشاءاللہ فلاں دن حاضر ہو جاؤں گا، آپ تیاری کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ تاریخ مقررہ پر آپ ٹرین کا سفر کر کے اس گاؤں پر پہنچ گئے، اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اسٹیشن پہ جب گاڑی سے اترے، میرے پیارو میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر دھیان کرو، جب ٹرین سے اترے سامنے میزبان لفافہ لے کر کھڑے، لفافہ آپ بھی مجھے دیں گے۔ میرے پیارو لفافے کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، درد دل ہے جو بتا رہا ہوں، درد دل ہے جو سنا رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے میری بات آپ کے دل میں۔ اور سنو، یہ فقیر مہمان ہے، مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر کر کے آیا ہوں۔ سنو، جب آپ ٹرین سے اترے، ٹانگے پر بیٹھ کر رخت سفر گاؤں کی طرف باندھا، تو میزبان کھڑے، السلام علیکم ورحمت اللہ، حضرت لفافہ لیجئے، یہیں سے واپس چلے جائیے، لفافہ لیجئے واپس ہو جائیے، ہم تقریر کروانا نہیں چاہتے۔ کیا بات ہے، آپ نے تو خط میں لکھا کہ سیرت النبی کے موضوع پر بیان ہونا ہے، پھر کیوں منع کرتے؟ تو جواب ملا، ہمارے گاؤں میں قادیانی بڑی تعداد میں ہیں، اگر آپ نے بیان کر دیا ہماری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، ہمارا جینا مرنا ایک ہو جائے گا، ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا، لہذا ہماری درخواست ہے کہ آپ یہ تحفہ ہدیہ لے اور اپنے گھر کو چلے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت والا نے جواب دیا، او میرے پیارو سنو، بات اگر تیری اور میری ہوتی تو مان لیتا چلا جاتا، بات مصطفیٰ کی آ گئی ہے، رب کعبہ کی قسم جب تک بیان نہیں کروں گا واپس نہیں جا سکتا، جب تک بیان نہیں کروں گا واپس نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ بیان کر کے چلے جائیں گے، مسئلہ تو ہم پر کھڑا ہوگا نا۔ تو حضرت نے پوچھا، یہ بتاؤ اس علاقے میں کوئی ڈنڈا والا ہے؟ کیا والا؟ ارے بولو نا، ڈنڈا والا ہے؟ کوئی زبردست گنڈا ہے؟ کوئی ڈاکو ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت اس علاقے میں ایک بہت بڑا ڈاکو نورا ہے۔ کون ہے؟ نورا۔ ارے بولو نا، نورا ڈاکو ہے کہ چلو مجھے نورا کے پاس لے کر چلو۔ جب آپ حضرت نورا کے یہاں پہنچے، نورا دیکھ کر کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب یہاں ہمارے یہاں کس لیے آئے ہیں؟ کہ نورا بات کوئی اور نہیں ہے،
بتا کیا تو مدد کرے گا؟ مسئلہ محمد الرسول اللہ کی ہے، بات محمد کی آ گئی ہے، کیا تو فقیر کی مدد کرے گا؟ نورا اگرچہ ڈاکو تھا لیکن سینے میں دل جو تھا، میرے رب کا قبضہ دلوں پر ہوتا ہے، لیکن نورا کا دل محمد الرسول اللہ کی نام کو سن کر دھڑک اٹھا، مچل اٹھا اور یوں کہنے لگا، حضرت میں ڈاکو ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ بات محمد کی آ گئی ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ کے ساتھ تیار ہوں۔ نورا ساتھ گیا، حضرت نے 3 گھنٹہ بیان کیا۔ نورا مسجد کے دروازے پر ڈٹا اور کھڑا رہا اور بیان کے بعد اعلان کر دیا، او لوگوں سنو، اگر ہمارے جانے کے بعد کسی نے محمد الرسول اللہ کے غلاموں پر ظلم اٹھایا تو اس کی خیر نہیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد حضرت اپنے یہاں پہنچ گئے، ایک شخص اپنے چہرے پر رومال ڈال کر اس کے حضور پہنچا۔ حضرت مولانا امین صفدری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر پہنچا۔ حضرت نے پوچھا، تم کون ہو؟ نقاب اٹھاؤ کہ حضرت کوئی اور نہیں، میں نورا ہوں۔ ارے بولو سبحان اللہ، کہ نورا تو ڈاکو ہے، اب تیرے چہرے پر داڑھی کیسے؟ آئے ہائے، سنو سنو، نورا کی زندگی کیسے بدل گئی ہے۔ نورا کہتا ہے، اے مولانا صاحب، اس دن آپ بیان کر کے گھر چلے گئے، جب میں بستر میں سویا، میرے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی خواب میں تشریف لائے، میرے پیشانی کو بوسہ دیا اور نبی نے فرمایا، اے نورا، آج کی رات تو نے میرے اور میرے رب کی دین عزت کی پہرے داری کی، میں اور میرا رب خوش ہو کر تیری زندگی کو بدل دیا ہے، تیرے زندگی کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جب نورا سو کر اٹھا زندگی بدل چکی تھی۔ حضرت یہ بات بتانے کے لیے آپ کی دہلیز پر آیا تھا کہ آپ کی ایک تقریر نے میری زندگی بدل دی ہے۔ اب بتاؤ، محمد الرسول اللہ کی مہمان کے لیے انشاءاللہ یہ فقیر اعلان کرتا ہے، اس مجمع میں سے کوئی اللہ کا ایک شعر مصطفیٰ کے مہمان کے لیے 1000 روپے اس فقیر کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ فقیر سفر کر کے آیا ہے تاکہ آپ کے لیے دعا کرے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ پسینے کی بوندے اور اسٹیج پر ہمارے مشفق و مربی، میرے بہردل عزیز، میرے درسگی ساتھی، علاقے کے سب سے بہترین نامور خطیب حضرت مولانا مفتی راسخ الاسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں، فقہ و حدیث کے استاذ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ان بزرگوں کے سامنے اور یہ فقیر کی دعا جب اٹھے گی، مصطفیٰ کی مہمان کے لیے دعا ہوگی، اللہ آپ کی بگڑی بنا دے گا، تقدیر بدل دے گا۔ مرحومین ماں باپ ہو، ان کی قبروں کو جنت کی پاک بنا دے گا۔ اب بتاؤ، اس مجمع میں سے کوئی اللہ کا ایک شعر، اور میں نے 1000 غلط کہہ دیا، مجھے پتہ یہ چلا ہے اس گاؤں کے اندر پرمکھ بھی ہے، مکھیا صاحب بھی ہے، ٹھیکیدار صاحب بھی ہے، زمیندار صاحب بھی ہے، سعودی عرب والے بھی ہے۔ اب یہ بتاؤ، میں اس سودے کو ہلکا نہیں 5000 کر رہا ہوں۔ اسٹیج پر بھی میری نگاہ ہے، سامنے نگاہ ہے، خدا پاک کی قسم، میری نہ تیری، اس کی نہ اس کی، مصطفیٰ کے مہمان کی بات آئی ہے۔ اب جلدی بتاؤ، 5000 روپے مسجد اقصی اور مکتب کے لیے کون دے گا؟ انشاءاللہ 5000 روپے۔ اور میرے پیارو، سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، میں نے یہ 5000 روپے، یہ رات کی آخری کڑی، دعا کی گھڑی، یارو میں نے کہا نا، اللہ دل کی سن لیتا ہے، بات دل سے نکل جائے کہیں نہیں رکتی، عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ جلدی بتا دو، انشاءاللہ یہ فقیر 5 دعائیں کرے گا،
آپ کے لیے آپ کا بیٹا سفر میں ہے، اللہ سفر کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ عرب میں ہے، اللہ بآسانی ہندوستان بھارت تک پہنچا دے گا۔ آپ کا بیٹا چھوٹا ہے، حافظ قرآن بنا دے گا۔ آپ کا بیٹا چھوٹا ہے، عالم دین بنا دے گا۔ یہ مسجد کی ایک اینٹ لگے گی، رب کعبہ کی قسم، جب تک یہ مسجد زمین پر قائم رہے گی، اللہ آپ کے نامہ اعمال پر ثواب لکھتا رہے گا۔ آپ ایک اینٹ یہاں لگاؤ، اللہ جنت میں محل بنا دے گا۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔